بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ یہ کتاب قصص القرآن سیدہ نکہت حسن بنت سید مسعود حسن کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ درود کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجیے۔ اس کے علاوہ بیش بہا مستند کتابیں 100 سے زیادہ یہاں پر موجود ہیں اس اسلامک اور ورچوئل لائبریری میں، جن میں نقوش عصمت، امام جعفر صادق ولادت سے شہادت تک، طب الصادق، اس کے علاوہ مختلف کتب موجود ہیں عقائد، سیرت اور کربلا کے موضوع پر، جن سے آپ سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و قارئین۔ ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب قصص القرآن کو پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہے اس ریڈنگ کا اس کتاب کے پارٹ نمبر 35، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اس سے پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیچ میں 2 انبیاء کا اور پڑھا، جو کہ آپ پچھلی آڈیو سنیں گے تو آپ کو اس میں تمام تفصیلات مل جائیں گی۔ اور پیج نمبر 277 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے اس میں لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی زندگی سے درس حاصل کریں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں مل کر۔ لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء میں سے تھے۔ انہیں اللہ نے ایک عظیم حکومت عطا کی۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں ان کے بلند مقام کی تعریف کی گئی ہے۔ ان کی جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک ظالم حکمران جالوت میدان جنگ میں آپ کے مد مقابل آیا تو آپ نے اعلی سنگ اندازی سے اس قوت سے پتھر پھینکا کہ جالوت گھوڑے کی پشت سے زمین پر آ گیا اور اپنے خون میں لوٹنے لگا۔ بعض نے لکھا ہے کہ پتھر نے اس کا سینہ چیر دیا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام کی سیاسی اقتدار کا یہ حال تھا کہ ایک طاقتور حکومت آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اور آپ پوری طاقت سے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی محراب عبادت کے چاروں طرف 1000 افراد شام سے صبح تک تیار کھڑے رہتے تھے۔ نیز آپ کی روحانی، اخلاقی اور عبادی طاقت کا یہ عالم تھا کہ رات کا ایک حصہ بیدار رہتے اور پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول رہتے اور سال بھر کے آدھے ایام روزے میں گزارتے۔ نعمتوں کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنگ میں، عبادت میں، علم میں اور حکومت میں بہت قوی تھے، اور انہیں فراواں نعمتیں حاصل تھیں۔ اب اگلی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے جناب داؤد پر الہی نعمتیں۔ لکھا ہے قرآن مجید اجمال کے بعد تفصیل کی اپنی خاص روش کے مطابق اب حضرت داؤد علیہ السلام پر نعمات الہی کی کچھ تفصیل بیان کرتا ہے۔ پیج 278 ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے اس کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے اس طرح سے کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح خدا کرتے تھے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ انورٹڈ کاما میں ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس میں ہم سورہ اور آیت ضرور بتاتے ہیں۔ یہ سورہ جو ہے وہ سواد ہے اور آیت 18 یعنی 18۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پھر دوبارہ انورٹڈ کاما میں ایک لائن ہے، جملہ ہے، لکھا ہے نہ صرف پہاڑ بلکہ سب پرندے بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تاکہ ہمیشہ اس کے ہمراہ اللہ کی تسبیح کریں۔ یہ بھی سورہ سواد کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد پھر انورٹڈ کاما میں ہے جو ہم سورہ سواد کی آیت نمبر 19 ہی کا اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے یہ سب پرندے اور پہاڑ حکم داؤد کے مطیع تھے، اس کے ساتھ ہم آواز تھے اور اس کی طرف بازگشت کرنے والے تھے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی سورہ سواد کی آیت نمبر 19 کا حصہ تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگرچہ عالم کہ تمام ذرات خدا کا ذکر، تسبیح اور حمد کرتے ہیں، خواہ کوئی داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم صدا ہو یا نہ ہو، لیکن داؤد علیہ السلام کا امتیاز یہ تھا کہ ان کی صدا بلند کرنے اور تسبیح کی نغمہ سرائی کے وقت ان موجودات کے اندر جو کچھ پوشیدہ تھا وہ آشکار و ظاہر ہو جاتا تھا، اور اندرونی زمزمہ بیرونی نغمے کے ساتھ
تبدیل ہو جاتا تھا، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر سنگریزہ کی تسبیح کے بارے میں بھی روایات آئی ہیں۔ سامعین، یہ جہاں پر سنگریزہ کا ورڈ ہے، یہ سنگریزہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، یعنی یہ ایک خاص ورڈ ہے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، منقول ہے کہ داؤد علیہ السلام دشت و بیابان کی طرف نکلے، اور جس وقت آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو کوئی پہاڑ اور پتھر اور پرندہ ایسا نہ تھا کہ جو ان کے ساتھ ہم آواز نہ ہوتا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، امام کا قول جو ہے مکمل پڑھ لیا ہم نے۔ آگے لکھا ہے کہ قرآن اس معنوی فضیلت کا ذکر کرنے کے بعد ایک مادی فضیلت کا بیان شروع کرتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ خدا نے داؤد علیہ السلام کو معجزانہ طور پر لوہے کو نرم کرنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اب آئیے انورٹڈ کاما میں آ گئے ہے، آگے کا سلسلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے کہ وہ اس سے زرہ بنانے کے لیے مضبوط و محکم اور پتلی پتلی نازک قسم کی کڑیاں بنا سکیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 11 ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ تسبیح ظاہری آواز کے ساتھ ساتھ ایک طرح کے ادراک و شعور کے ہمراہ تھی کہ جو ذرات عالم کے باطن میں ہے۔ اس نظریے کے مطابق تمام موجودات عالم ایک قسم کی عقل اور شعور کے حامل ہیں، اور جب یہ موجودات اس عظیم پیغمبر کی مناجات کے وقت دل انگیز آواز سنتے تھے تو ان کے ساتھ ہم آواز ہو جاتے اور یوں سب باہم مل کر تسبیح کرتے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بعض نے اس احتمال کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ تسبیح تکوینی ہے کہ جو تمام موجودات زبان حال سے کرتے ہیں، اور ان کا نظام خلقت اس امر کی بخوبی حکایت کرتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک و منزہ ہے اور علم و قدرت اور ہر قسم کی صفات کمال کا حامل ہے۔ لیکن یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں کہ اسے ان کی خصوصیات میں سے شمار کیا جائے۔ اس لحاظ سے مناسب تر دوسری تفسیر ہے، اور یہ امر قدرت الہی سے بعید نہیں ہے۔ یہ ایک زمزمہ تھا کہ جو ان موجودات عالم کے اندر اور ان کے باطن میں ہمیشہ سے جاری تھا، لیکن خدا نے قوت اعجاز سے اسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ظاہر کیا، جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی پر سنگریزوں کا تسبیح کرنا مشہور ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج 279 پر۔ یا یہ کہا جائے کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی جنگوں میں دفاع کے لیے لوہے کی سلیٹوں سے استفادہ ہوتا تھا کہ جو بھاری بھی ہوتی تھیں، اور اگر انہیں پہنا جاتا تو وہ اتنی خشک اور بے لچک بھی ہوتی تھی کہ جو جنگجو غازیوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہوتی تھیں۔ کوئی بھی شخص اس زمانے تک لوہے کی باریک اور مضبوط کڑیوں سے زرہ کی مانند کوئی ایسی چیز نہ بنا سکا تھا کہ جو لباس کی مانند آسانی کے ساتھ بدن پر آ سکے اور بدن کی حرکات کے ساتھ نرم اور رواں رہے۔ قرآن کا ظاہر یہ ہے کہ لوہے کا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہونا خدا کے حکم سے اور معجزانہ صورت میں انجام پذیر ہوتا تھا۔ اس بات میں کیا چیز بانے ہے کہ وہی ذات کہ جو بھٹی کو لوہا نرم کرنے کی خاصیت بخشتی ہے، اسی خاصیت کو ایک دوسری شکل میں داؤد علیہ السلام کے پنجوں میں قرار دے دے۔ بعض اسلامی روایات میں بھی اسی معانی کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ خدا نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب آئیے انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تم ایک اچھے آدمی ہو مگر تم بیت المال سے اپنی روزی حاصل کرتے ہو۔ داؤد علیہ السلام 40 دن تک روتے رہے۔ اب آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے لیکن ابھی انورٹڈ کاما میں چل رہا ہے۔ 40 دن تک روتے رہے اور خدا سے اس کے حل کی درخواست کی۔ یہاں پہ بریکٹ بند ہو گیا لیکن انورٹڈ کاما چل رہا ہے، تو لکھا ہے تو خدا نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور ہر روز ایک زرہ بنا لیتے تھے وہ، اور اس طرح سے وہ بیت المال سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد حاشیے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں۔ لکھا ہے یہ ٹھیک ہے کہ بیت المال ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے بغیر عوض کی خدمت کرتے ہیں اور ایسے اہم بوجھ اٹھاتے ہیں کہ جو پسماندہ ہوں، لیکن
یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ انسان کی خدمت کو بھی انجام دیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے توانائی کی صورت میں گزر اوقات کرے، اور داؤد علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ وہ اسی قسم کے ممتاز بندے بنیں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا جو حاشیے میں تھا۔ اگلے پیراگراف کی طرف جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے بہرحال داؤد علیہ السلام اس توانائی کے ذریعے کہ جو خدا نے انہیں دی تھی بہترین طریق یعنی جہاد کا وسیلہ بنانے سے، ایسا وسیلہ کہ جو دشمن سے حفاظت کرے، استفادہ کرتے تھے اور اس سے زندگی کے عام وسائل میں ہرگز فائدہ نہ اٹھایا، اور جب یہ کہ اس کی آمدنی سے بعض روایت کے مطابق اپنی سادہ زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ حاجت مندوں پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ ان کا ایک بولتا ہوا معجزہ شمار ہوتا تھا۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ لکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن میں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اب داد رسی اور قضاوت کے سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش آنے والے ایک واقعے کا تذکرہ۔ اب لکھا ہے کہ پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ کیا داؤد کی دیوار محراب سے اوپر جانے والے شکایت کنندگان کا واقعہ تجھ تک پہنچا ہے؟ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ اچھا ہاں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 21 ہے، یہ جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں پیج نمبر 280 کی جانب۔ 280 پیج پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ لکھا ہے کہ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے ارد گرد اگرچہ بہت سے محافظین موجود تھے، تاہم 2 آدمی ایک جھگڑے کے سلسلے میں عام راستے سے ہٹ کر محراب اور دیوار قصر سے اوپر آئے اور اچانک آپ علیہ السلام کے سامنے آ دھمکے، جیسا کہ قرآن حکیم اس گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مطلب اس صفحے پہ ہم جتنی بھی پڑھیں گے قرآن پاک سے وہ سورہ سعد کی آیت ہیں جو کہ آیت نمبر 22 سے لے کے 25 تک پر محیط ہیں، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی۔ جی سب سے پہلے لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ وہ اچانک داؤد علیہ السلام کے سامنے آ نکلے بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی اجازت کے، لہٰذا ان پر نظر پڑی تو داؤد علیہ السلام وحشت زدہ ہوئے اور گھبرائے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور سورہ سعد کی آیت نمبر 22 کا ہم نے حصہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے کہ کیونکہ انہیں خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کا ان کے بارے میں غلط ارادہ ہو، لیکن انہوں نے بہت جلد آپ علیہ السلام کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا کہ ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک شکایت لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے اور ہم آپ کے پاس داد رسی کے لیے آئے ہیں۔ اب آگے انورٹڈ کاما میں ہے کہ اب آپ ہمارے بارے میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور ظلم روا نہ رکھیں اور راہ راست کی طرف ہماری ہدایت کریں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 22 کا ہی یہ کچھ حصہ تھا ہم نے جو پڑھا انورٹڈ کاما میں۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے واضح رہے کہ اس مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کو زیادہ موقع نہ دیا، ایک نے شکایت کرنے میں پہل کی، کہنے لگا، یہ اب یہ انورٹڈ کاما میں آ رہی ہے بات، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک سے زیادہ نہیں، لیکن یہ اصرار کرتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دے۔ گفتگو میں یہ مجھ پر بھاری ہے اور مجھ سے زیادہ باتونی ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 23 کا حصہ تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کی بات سنے بغیر شکایت کرنے والے سے کہا، انورٹڈ کاما، اپنی بھیڑوں میں تیری بھیڑ کا اضافہ کرنے کے لیے اس نے تقاضا کر کے ظلم روا رکھا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 24 کے یہ الفاظ تھے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے بہرحال یوں لگتا ہے کہ طرفین یہ بات سن کر مطمئن ہو گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے یہاں سے چلے گئے، لیکن داؤد علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے فیصلہ تو عدل کی بنیاد پر کیا تھا، کیونکہ اگر فریق ثانی کو مدعی کا دعویٰ قبول نہ ہوتا تو یقیناً وہ اعتراض کرتا ہے۔ اس کا سکوت اس امر کے لیے بہترین دلیل تھا کہ معاملہ وہی ہے جو شکایت کرنے والے نے پیش کیا ہے، لیکن ان سب امور کے باوجود عدالتی اقدار کا تقاضا تھا کہ داؤد علیہ السلام اپنی بات میں جلدی نہ کرتے بلکہ
فریق ثانی سے بھی شخصاً سوال کرتے اور پھر فیصلہ سناتے، لہٰذا اس کام پر وہ خود پشیمان ہوئے اور داؤد علیہ السلام نے گمان کیا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے اس کا امتحان لیا ہے۔ اب اگلا جملہ ہے انورٹڈ کاما میں جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے کہ اس نے استغفار کی، اپنے رب سے طلب بخشش کی، سجدے میں گر گیا اور توبہ کی۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 24 کا حصہ تھا۔ اب آگے لکھا ہے کہ بہرحال خدا نے ان پر اپنا لطف و کرم کیا اور اس ترک اولا میں ان کی لغزش کو معاف کر دیا، جیسا کہ بعد کی ابحاث میں قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے اس کے عمل کو بخش دیا اور وہ ہمارے نزدیک عالی مقام اور نیک مستقبل کا حامل ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا اور یہ سورہ سعد کی آیت نمبر 25 تھی۔ اس کے ساتھ ہی پیج نمبر 280 بھی ختم ہو گیا۔ ہم پیج 281 پر ہیں نئی ہیڈنگ کے ساتھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے داؤد علیہ السلام کو پیش آمدہ واقعے کی حیثیت، حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش آمدہ واقعے کی حقیقت۔ لکھا ہے قرآن مجید سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ کہیں کہ کچھ افراد داد خواہی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب سے اوپر چڑھ کر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ پہلے تو آپ گھبرا گئے، پھر شکایت کرنے والے کی بات سنی۔ ان میں سے ایک کے پاس 99 بھیڑیں تھیں، دوسرے کے پاس صرف ایک بھیڑ تھی۔ 99 بھیڑوں والا اپنے بھائی پر زور دے رہا تھا کہ وہ ایک بھیڑ بھی اسے دے دے۔ آپ نے شکایت کرنے والے کو سچا قرار دیا اور دوسرے کے اصرار کو ظلم قرار دیا، پھر اپنے کام پر پشیمان ہوئے اور اللہ سے معافی کا تقاضا کیا، خدا نے ان کو بخش دیا۔ سامعین یہ یہاں پہ دوبارہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے پچھلے اس میں بھی پڑھا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن ظاہر ہے جو تحریر ہے وہ آپ کے پاس ایک نقطہ پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز کو پڑھنا ہے۔ آئیے نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے یہاں دو تعبیر زیادہ غور طلب ہیں، ایک آزمائش اور دوسری استغفار اور توبہ۔ اس سلسلے میں قرآن نے کسی واضح امر کی نشاندہی نہیں کی، لیکن قرآن میں غور و فکر اور ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں منقول روایات میں موجود قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام قضاوت قاف زواد الف واو تے قضاوت میں بہت زیادہ علم و مہارت رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو آزمائے، لہٰذا آپ کو ایسے غیر معمولی حالات پیش آئے۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مثلاً آدمیوں کا عام راستے سے ہٹ کر محراب کے اوپر سے آپ علیہ السلام کے پاس آپ پہنچنا، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے آپ نے جلد بازی کی اور اس سے پہلے کہ فریق ثانی اس سے وضاحت طلب کرتے آپ نے فیصلہ سنا دیا، اگرچہ فیصلہ عادلانہ نہ تھا۔ آگے لکھا ہے کہ اگرچہ آپ بہت جلد اپنی اس لغزش کی طرف متوجہ ہو گئے اور وقت گزرنے سے پہلے اس کی تلافی بھی کر لی، لیکن بہرحال جو کام آپ علیہ السلام سے سرزد ہوا تھا وہ نبوت کے مقام بلند کے شایع نشان نہ تھا، اس لیے آپ نے ترک اولا پر استغفار کی اور اللہ نے بھی انہیں عفو بخشش سے نوازا۔ اب آگے اگلا پیراگراف ہے، مذکورہ تفسیر کی شاہد وہ قرآنی اشارہ ہے جو زیر بحث قرآنی گفتگو کے فوراً بعد آئی ہے۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ انورٹڈ کاما میں کہ ہم نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ قرار دیا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق و عدالت کے مطابق فیصلہ کر اور ہوا و ہوس کی پیروی نہ کر۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے، لیکن قرآن کی آیت کی تفصیل یہاں نہیں لکھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش فیصلے کے طریقے میں تھی، لہٰذا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس عظیم نبی علیہ السلام کی شان اور مقام کے خلاف ہو۔ ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ بھی آ گئی ہے، لکھا ہے موجودہ توریت کی خرافاتی داستان۔ لکھا ہے اب ہم توریت کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، نیز بعض ناآگاہ اور بے خبر افراد نے جو تفسیریں کی ہیں ان کی اصل خبر بھی تلاش کرتے ہیں۔ لکھا ہے توریت کی دوسری کتاب اشموئیل الف شین میم واو حمزہ یہ لام، اشموئیل کی فصل نمبر 11 میں جملہ 2 سے لے کے 27 تک میں یوں بیان ہوا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس داستان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز داؤد علیہ السلام اپنے محل کی چھت پر جاتے ہیں، ساتھ والے گھر میں ان کی نظر پڑتی ہے تو انہیں ایک عورت غسل کرتے ہوئے برہنہ دکھائی دیتی ہے، وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جیسے بن پڑتا ہے اسے اپنے گھر لے آتے ہیں اور وہ داؤد علیہ السلام سے حملہ ہو جاتی ہے۔ اس عورت کا شوہر لشکر داؤد کا ایک اہم افسر تھا اور ایک پاک طینت اور باصفا شخص تھا۔ داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ ایک بزدلانہ سازش کے ذریعے سے ایک خطرناک جنگ میں بھجوا کر قتل کروا دیتے ہیں اور پھر اس کی بیوی کو قانونی طور پر اپنے نکاح میں لے آتے ہیں۔
اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اب آپ داستان کا باقی حصہ موجودہ توریت کی زبانی سنیں. اسی کتاب یعنی دوم اشموئیل الف شین میم و حمزہ لام اشموئیل علیہ السلام کی 12ویں فصل میں ہے. ہم آ گئے ہیں پیج 282 پہ. لکھا ہے خدا وند نے ناسان نون الف سے الف نون اور ناسان کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے اور اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے ایک نبی اور جناب داؤد کے مشاور تھے. تو لکھا ہے کہ خدا وند نے ناسان کو داؤد علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ ایک شہر میں 2 آدمی رہتے تھے. ایک امیر آدمی تھا اور دوسرا غریب آدمی تھا. اس آدمی کے پاس بہت سی بھیڑیں اور گائیں تھیں. اور ارے یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ ہم پیج 282 پہ آ گئے ہیں. جی بالکل آ گئے ہیں. ہاں جی, اس کے پاس بہت سی بھیڑیں اور گائیں تھیں. غریب کے پاس بھیڑ کے ایک بچے کے سوا کچھ نہ تھا. ایک روز ایک مسافر امیر آدمی کے یہاں آیا. اس نے اپنی بھیڑوں میں سے مہمان کے لیے غذا تیار کرنے میں پس و پیش کیا. غریب کا بھیڑ کا بچہ لے کر اسے ذبح کر دیا. اب کیا ہونا تھا؟ داؤد علیہ السلام انتہائی غصے ہوئے. ناسان سے کہنے لگے بخدا جس نے یہ کام کیا وہ قتل کا مستحق ہے. اسے ایک بھیڑ کی جگہ پر 4 بھیڑیں دینی چاہیے. پھر لکھا ہے لیکن ناسان نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ وہ شخص تو ہے. یہاں پہ کہا گیا کہ وہ شخص تو ہے. اچھا, داؤد علیہ السلام اپنے غلط کام کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا, لیکن اس کے باوجود ان پر بھاری مصیبتیں آئیں. اس مقام پر توریت میں ایسی عبارت ہے کہ جس کے ذکر سے قلم کو شرم آتی ہے, لہٰذا ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں. توریت کی داستان کے اس حصے میں بعض نکات خصوصیت کے ساتھ قابل غور ہیں. مثلاً اب یہ جو انہوں نے قابل غور نکات بتائے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, وہ ٹوٹل 7 نکات ہم مل کر پڑھنے جا رہے ہیں. نمبر 1, حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی شخص قضاوت کے لیے نہیں آیا بلکہ ان کے ایک مشیر جو نبی تھے انہوں نے نصیحت کے طور پر ان سے ایک داستان بیان کی. اس میں 2 بھائیوں کا واقعہ اور ان میں سے ایک کا دوسرے سے تقاضا کرنا مذکور نہیں ہے بلکہ ایک امیر اور ایک غریب آدمی کا ذکر ہے جن میں سے ایک کے پاس بہت سی بھیڑیں اور گائیں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس بھیڑ کا صرف ایک بچہ تھا. لیکن امیر آدمی نے اپنے مہمان کے لیے غریب آدمی کا بھیڑ کا بچہ ذبح کر دیا. اس واقعے میں نہ محراب کی دیوار سے اوپر جانے کا ذکر ہے اور نہ آپ علیہ السلام کے وحشت زدہ ہو جانے کی بات ہے, نہ 2 بھائیوں کے دعوے کا معاملہ ہے اور نہ ہی توبہ و بخشش کی درخواست کا بیان ہے. جو ابھی پہلا پوائنٹ پڑھ لیا. دوسرا, داؤد علیہ السلام نے اس ظالم امیر شخص کو قتل کا مستحق سمجھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ کے لیے آخر قتل کیوں؟ اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ 3. میں نے بتایا تھا ٹوٹل 7 پوائنٹ ہے, 3 پوائنٹ ہے. تھرڈ, کہ ساتھ ہی انہوں نے اس حکم کے خلاف حکم صادر کیا اور کہا کہ ایک بھیڑ کے بدلے اسے 4 بھیڑیں دینی چاہیے. آخر کس بنا پر؟ سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے بعد ہم پوائنٹ 4 پڑھنے جا رہے ہیں. جو بتایا تھا ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ کچھ نکات انہوں نے کہا, تو یہ چوتھا نکتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے. داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی کے بارے میں خیانت سے متعلق اپنے گناہ کا اعتراف کیا. نکتہ نمبر 5 ہے یعنی پوائنٹ نمبر 5 کہ خدا نے انہیں معاف کر دیا اتنی آسانی سے کس بنا پر. یہ جو اتنی آسانی سے کس بنا پر ہے وہ بریکٹ میں تھا. اب ہم نکتہ نمبر 6 یعنی پوائنٹ 6 پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب سزا کا فیصلہ کیا کہ جسے نقل نہ کرنا بہتر ہے. اچھا, 7واں پوائنٹ ہے جو نکتہ کہ یہی عورت ایسے روشن ماضی کے باوجود سلیمان علیہ السلام کی ماں بنی. ان داستانوں کا ذکر واقعاً تکلیف دہ ہے, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے کہ بعض جاہل افراد نے نادانی سے ان اسرائیلی روایات کے زیر اثر قرآن مجید کی پاک و پاکیزہ آیات کا چہرہ سیاہ کر دیا ہے اور ایسی باتیں کہی ہیں کہ حق کو واضح کرنے کے لیے اس رسوا داستان کا کچھ حصہ ذکر کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا. اب یہ ہم نے 7 سارے پوائنٹ پڑھ لیے. اب لکھا ہے کہ اب ہم سوال کرتے ہیں. اچھا, اب جب انہوں نے لکھا ہے کہ اب ہم سوال کرتے ہیں, یہ 5 پوائنٹ ہیں یعنی کہ 5 طریقے سے سوال کیا گیا ہے میرے خیال سے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں یا یہ, لیکن پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے اب ہم سوال کرتے ہیں. نمبر 1, وہ نبی کہ قرآن میں اللہ نے جس کے 10 عظیم اوصاف بیان کیے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کی سرگزشت سے ہدایت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے, کیا ممکن ہے کہ ان تہمتوں کے 1000ویں حصے کی بھی اس کی طرف نسبت دی جا سکے؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر. پھر ہم آگئے ہیں پیج 283 پہ. سوال اب دوسرا ہے کہ قرآن مجید, دوسرا پوائنٹ ہے قرآن مجید
قرآن مجید بعد کی آیات میں کہتا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ اور نمائندہ بنایا. کیا یہ آیت مذکورہ خرافات سے ہم آہنگ ہے؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے. اب تیسرا پوائنٹ جو سوال ہے کہ اگر کوئی عام شخص ہو، خدا کا نبی نہ ہو، اور وہ اس قسم کے جرم کا مرتکب ہو، اپنے وفادار پاک تینت بائیمان افسر کی بیوی کو ایسے گھٹیا طریقے سے اس کے ہاتھوں سے کھسکا لے تو لوگ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ یہاں تک کہ اگر یہ کام افسق الف سین قاف افسق الف لام فے سین قاف یہ نون افسق الفاسقین سے سرزد ہو تب بھی جائے تعجب ہے. یہ صحیح ہے کہ توریت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبر قرار نہیں دیا، تاہم ان کا ذکر ایک بلند مرتبہ عادل حکمران کے طور پر کیا ہے کہ جو نبی اسرائیل کے عظیم عبادت خانے کا مونس تھا. اب چوتھا پوائنٹ ہے کہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ توریت کی مشہور کتب میں سے ایک اب نام ہے مزامیر داؤد، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ یہ بات قابل غور ہے کہ توریت کی مشہور کتب میں سے ایک مزامیر داؤد علیہ السلام ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مناجات ہیں. کیا ایسے شخص کی مناجات اور باتیں کتب آسمانی کا حصہ قرار دی جا سکتی ہیں؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد پانچواں اور آخری سوال ہے کہ جو شخص تھوڑی سی عقل بھی رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ موجودہ تحریف شدہ توریت کی داستانیں خرافات کا ایسا مجموعہ ہیں جو مکتب انبیاء کے دشمنوں یا بہت ہی بے شعور اور جاہل افراد کی ساختہ و پرداختہ ہیں، لہٰذا انہیں کس طرح بحث کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان آ گیا اور یہ تمام سوالات مکمل ہوئے. آگے لکھا ہے کہ جی ہاں، قرآن کی یہ عظمت ہے کہ وہ ایسی خرافات سے بالکل پاک ہے. اسلامی روایات میں توریت کی بیان کردہ قبیح اور بیہودہ داستان کی نہایت سختی سے تکذیب کی گئی ہے. ان میں سے ایک روایت امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے. آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اگر کسی ایسے شخص کو میرے پاس لایا جائے کہ جو یہ کہے کہ داؤد علیہ السلام نے اوریا کی بیوی سے شادی کی تو میں اس پر 2 حدیں جاری کروں گا، ایک حد نبوت کے لیے اور دوسری اسلام کے لیے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کیونکہ اس میں ایک طرف تو ایک مرد مومن کی طرف ایک غیر شرعی امر کی نسبت ہے اور دوسری طرف مقام نبوت کی حتق حرمت ہے، لہٰذا ایسی بات کرنے والے پر 2 مرتبہ حد قذف جاری ہونی چاہیے، حد قذف قاف زال فے جاری ہونی چاہیے اور اسے 2 مرتبہ 80 کوڑے لگانے چاہیے. جب امام رضا علیہ السلام سے اوریا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جن عورتوں کے شوہر مر جاتے یا قتل ہو جاتے وہ پھر کبھی شادی نہ کرتی تھیں. اور ساتھ ساتھ یہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اور یہ امر بہت سی برائیوں اور قباحتوں کی بنیاد تھا. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. اور ساتھ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جن پر اللہ نے اس کام کو مباح قرار دیا تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے اور بیوہ عورتیں اس مصیبت سے نجات پائیں. لہٰذا جب اوریا اتفاق سے ایک جنگ میں مارا گیا تو داؤد علیہ السلام نے ان کی بیوی سے شادی کر لی اور یہ امر اس زمانے کے لوگوں پر بہت گراں گزرا اور بعد ازاں اس پر انہوں نے افسانے گھڑ لیے. یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور یہ ہم نے پڑھا تھا امام رضا علیہ السلام نے جو بیان کیا تھا اوریا کے بارے میں. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ اوریا کی ایک سادہ سی حقیقت کی بنیاد تھی ایک سادہ سی حقیقت کی بنیاد پر تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کام الہی ذمہ داری کے طور پر انجام دیا تھا، لیکن دانا دشمنوں، نادان دوستوں اور افسانہ پرازوں پیرے الف زیوا نون غنز پرازوں نے کہ جنہیں عجیب و غریب باتیں بنانے اور جھوٹ گھڑنے کی عادت تھی اس واقعے پر خوب حاشیہ آرائی کی اور ایسی باتیں بنائیں کہ انسان کو وحشت ہوتی ہے. کسی نے کہا اس شادی کی کچھ نہ کچھ بنیاد تو ضرور ہے، دوسرے نے کہا ضروری بات یہ ہے کہ اوریا کا گھر داؤد علیہ السلام کی ہمسائیگی میں ہوگا. آخر کسی نے داؤد علیہ السلام کی نظریں اوریا کی بیوی پر ڈلوائی، پرندے کا قصہ گھڑا. آخر کار اس عظیم پیغمبر کو طرح طرح کے شرمناک گناہان کبیرہ سے متہم کیا.
مستہم میم سین تہ میم مستہم کیا گیا، پھر بے وقوف جاہلوں نے ایک زبان سے دوسری زبان تک پہنچایا، اور اگر اس افسانے کا ذکر مشہور کتب میں نہ ہوتا تو ہم بھی اسے نقل کرنا غلط سمجھتے۔ اب سامعین، ہم نے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے جو کچھ واقعات تھے اس کتاب میں پڑھ لیے۔ ہم پیج 284 پر ہیں، آگے تھے تھوڑی دیر پہلے، میں بتانا بھول گئی تھی شاید، میں معذرت چاہتی ہوں۔ اب ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا باشرف بیٹا عطا فرمانے کی خبر دی گئی ہے کہ جو ان کی حکومت اور رسالت کو باقی و جاری رکھنے والے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ دامن خدا کی طرف اور آغوش حق کی طرف لوٹتا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر، اور یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 30 کا ہم نے حصہ پڑھا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ قرآن مجید موجودہ توریت کے برخلاف کہ جو سلیمان علیہ السلام کو ایک جبار بت خانہ ساز اور عورتوں کی ہوس میں مبتلا بادشاہ کے طور پر متعارف کراتی ہے، سلیمان علیہ السلام کو خدا کا ایک عظیم پیغمبر شمار کرتا ہے اور انہیں قدرت اور بے نظیر حکومت کے نمونے کے طور پر پیش کرتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام سے مربوط مباحث کے دوران بہت ہی عظیم درس انسانوں کو دیتا ہے۔ ان داستانوں کے ذکر کرنے کا اصل مقصد وہی ہے۔ خدا نے اس بزرگ پیغمبر کو بہت سی عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں، بہت سی صریح اور تیز رو سواری کہ جس کے ذریعے وہ مختصر سی مدت میں اپنے سارے ملک کی سیر کر سکتے تھے، مختلف صنعتوں کے لیے فراواں معدنی مواد، اس معدنی مواد کو استعمال کرنے کے لیے کافی فعال قوت۔ یہ کیا چیز ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اس کا کوئی اتنا لنک نہیں لگ رہا، یہاں سے پڑھتی ہوں۔ خدا نے اس بزرگ پیغمبر کو بہت ہی عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر لکھا ہے بہت ہی سریح سین رے یہ عین، سریح اور تیز رو سواری کہ جس کے ذریعے وہ مختصر سی مدت میں اپنے سارے ملک کی سیر کر سکتے تھے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب اس سے آگے یہ کیا ہے، مختلف صنعتوں کے لیے فراواں معدنی مواد، بس یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے اس معدنی مواد کو استعمال کرنے کے لیے کافی فعال قوت، بس پھر اتنا سا لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ انہوں نے ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے عبادت خانے بنائے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہیڈنگ ہوگی جو انہوں نے موٹی لکھنا بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ان وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے عبادت خانے بنائے اور لوگوں کو عبادت کی طرف ترغیب دی، علاوہ ازیں حکومت کی فوجوں، کارکنوں اور کمزور لوگوں کے طبقات کی پذیرائی کے لیے وسیع و عریض پروگرام منظم کیا، جس کے برتنوں کے نمونے سے باقی چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں انہیں شکر گزاری کا حکم دیا، اس مطلب پر تاکید کرتے ہوئے کہ خدا کی نعمتوں کے شکر کا حق بہت ہی کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ واضح اور روشن کیا کہ ایک شخص جس قدرت و عظمت کے باوجود موت کے مقابلے میں کھڑا میں کتنا کمزور اور ناتواں تھا کہ وہ ایک ہی لمحے میں ناگہانی موت کے ذریعے دنیا سے چل بسا، اس طرح سے کہ اجل نے اسے بیٹھنے یا بستر پر لیٹنے تک کی مہلت بھی نہ دی، تاکہ مغرور سرکشی کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ اگر وہ کسی مقام پر پہنچ جائیں اور قدرت و قوت حاصل کر لیں تو واقعی طور پر وہ توانا ہو گئے ہیں۔ وہ جس کے سامنے جن اور انسان، شیطان و پری خدمت میں لگے ہوئے تھے، اور زمین و آسمان جس کی جولاہ گاہ جیم واو لام الف نون گاف الف ہے، جولاہ گاہ ہے، اور جس کی حشمت اور شان و شوکت میں جو بھی شک کرے اس کی عقل و فکر پر مرغ و ماہی قہقہ لگائیں، اور وہ ایک مختصر سے لمحے میں سمندر کی موجوں پر ابھرنے والے بلبلے کی طرح محو و نابود ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اور یہ بھی واضح روشن کر دے کہ ایک ناچیز عصا اس سے ایک مدت تک کس طرح اٹھائے رہا، اور جن کا ورڈ انورٹڈ کاما میں، اور جن اسے کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے دیکھتے رہنے کی وجہ سے کیسے سرگرمی کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول رہتے، اور یہ بھی دکھا دے کہ دیمک نے انہیں کس طرح زمین پر گرایا اور اس کے تمام ملک کے تمام رشتوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ ہاں، ایک عصا ہی اس وسیع و عریض
ملک کی فعال قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک اور چھوٹی سی دیمک نے اسی کو حرکت سے روک دیا۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ پیج 285 پر ہم نے اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ ہیڈنگ بتا دوں، سلیمان علیہ السلام کا سخت امتحان۔ آپ کو بھی شوق ہو گیا کہ کیسا ہوگا، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔